السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہونا بھی چاہیے آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس کی صنعت تو اللہ نے قرآن کریم میں دی ہے، بس تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے نوجوانوں کو وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ تو میں بولا اپنے نوجوانوں کو وہی چیز پیش کرنا چاہیے جو ان کے روح کو نور سے منور کر دے۔ وہ قرآن کریم سورہ الاحزاب میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ میرے رب العالمین کا ارشاد ہے۔ کیا ہے؟ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی۔ بے شک آدمی اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ یہ میرا رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت پیش فرمائی، یعنی ہر شے پر اس وقت کے تو سب نے، آسمان نے، زمین نے، پہاڑوں نے، حتیٰ کہ فرشتوں نے بھی، مگر فرشتوں نے امانت جو دے رہا تھا رب العالمین وہ دو تھی، اس میں سے ایک امانت کو فرشتے بول رہے تھے یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا نہیں، دوں گا اکٹھی، دوں گا اکٹھی۔ آدمی نے اٹھا لی، تو اس وقت آدمی تھا کون؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام اس وقت تھے۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ مجھے دے دے، اور رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ آدمی نے اٹھا لی۔ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ ساری سند میرا رب العالمین دے رہا، اور جب نادان بھی ہے اور امانت مانگ بھی رہا ہے اور رب العالمین دے بھی دیا، اس میں کچھ تو بات ہوگی اس آدمی میں تا صبح قیامت تک آنے والے میں۔ آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں اور آدمی بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ کمال کی بات تو یہ ہے، تو اس میں ایک عبادت کا نور ہے اور ایک عشق کی آگ ہے۔ اس کو عربی میں حب کہتے ہیں۔ محبت کو انگلش میں یا کسی میں عشق کہتے ہیں۔ میں بھائی انگلش اتنا پڑھا لکھا نہیں، اور میں بہت پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ عشق کی آگ ہے۔ کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کی اصل وجہ پہ پہنچو گے تو وہ عشق تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، جہاں ان کا بیٹا کوہ جوتی کے پہاڑ پہ جا کے کھڑا تھا، ہمارے مفسرین، ہمارے علماء کرام کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوہ جوتی کے پہاڑی پہ جا کے ٹھہری طوفان نوح۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ نے منع کیا، اس کے لیے دعا نہ کرو نوح علیہ السلام، اس کے لیے دعا نہ کرو، وہ نافرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا، خوشی خوشی آگ میں گئے، چاہے جیسے بھی نمرود نے پھینکا، مگر تیار تھے اللہ کی راہ میں۔ اسماعیل علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا، باپ نے کہا، اللہ رب العزت نے یعنی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کہے اللہ نے قربانی مانگی ہے، خوشی خوشی راضی ہیں۔ تو یہ محبت ہی تو ہے
یہ عشق ہی تو ہے. ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صحابہ کرام گردنیں کٹاتے پھر رہے. یہ عشق ہی تو تھا. کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کو شہید کروایا. یہ کیا تھا؟ عشق ہی تو تھا. عشق کیسا تھا؟ اپنے نانا جان کے دین کو جو دین میرا نانا جان لے کر آیا ہے اس کو بچانے کے لیے. یہ عشق ہی تو تھا. بات آگے نکل جائے گی جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئی تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، میرے آل اولاد قربان، میرے بیوی بچے قربان. لوگ آج سڑکوں پہ کہتے پھر رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں. وہ قرآن کریم ہی کہہ رہا ہے. قرآن کریم میں میرا اللہ رب العزت فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. آیت نمبر 5-6 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اسی میں سورہ الاحزاب میں یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے. اب جب جان سے بھی زیادہ مالک ہو مسلمانوں کے تو آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیوں اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے. تو آج مسلمان اگر آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا پھر رہا ہے تو یہ اللہ نے مومنوں کے دل میں ڈالا. اب کیسے ڈالا ہے؟ ہم نے جب امانت پیش فرمائی تو سب ڈر گئے. آدمی نے اٹھا لی اور اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے. ادھر نادان بھی رب کہہ رہا ہے ادھر اسی کو امانت بھی دے دیا. کچھ تو بات ہے اس انسان میں. اور اس کا خلاصہ کلام کر دیا کہ یہ نبی مسلمانوں کی ان کے جان سے بھی زیادہ مالک ہے. تو اب نبی پہ میری جان قربان، میرا مال قربان، میری آل قربان، میری اولاد قربان، یوں ہی مسلمان کہتا نہیں پھر رہا. اس کا رب مسلمانوں کو یہ سند دے رکھا تمہارے نبی پہ آنچ آئے تو اس کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جان دینے میں باز مت آنا. اپنی جان کو عزیز مت دینا. جو میرا محبوب ہے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ وہ میرا محبوب تمہارے لیے عزیز ہے، تمہارے لیے پیارا ہے. یہ مت کوئی خیال کرے کہ یوں ہی آئی لو محمد لوگ کہتے پھر رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے بن دیکھے. اور آج کا مسلمان اگر دیکھ لیتا تو وہی حال ہوتی جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. سید الشہداء کا لقب ملا ہے ان کو. سارے سیدوں کے سارے شہیدوں کے سردار ہیں وہ. جب وہ چلتے تھے گلی سے تو کفار مکہ کانپتا تھا ان سے. فاروق اعظم کون نہیں جانتا. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں ہمیں اپنے دلوں کو نور سے منور کرنے کی ضرورت ہے. اس محبت میں چار لگانے کی ضرورت ہے. میں نے سند پیش کر کے دکھایا اس لیے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی اور بہن اس کو خود بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. سورہ الاحزاب میں ہے تو دیکھتے ہیں کہاں ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی، بس یہی اختتام کرتے ہیں.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेगम, तुमने सिर्फ इतना कह दो कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब। बस इतना ही